سلطان کو 7 دنوں سے ایک سرد اور خوفناک کمرے میں قید کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ محل کے باقی حصے سے بہت دور تھا اور اس کی دیواریں موٹے پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر آہنی زنجیریں لٹک رہی تھی جو کبھی کبھار ہوا کے جھونکے سے ہل جاتی اور ان کے جھنکار سناٹے میں گونجتے۔ سلطان کی حالت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ اس کے جسم پر پسینے کی تہیں جمی ہوئی تھی اور آنکھیں خون سے سرخ ہو چکی تھی، اور کبھی کبھار اپنی گرفت میں آنے والے کسی بھی چیز کو توڑ دیتا تھا۔ کبھی اپنے ناخنوں سے دیواروں پر خراشی ڈالتا اور کبھی زور زور سے چیخنے لگتا۔ اس کا دماغ کسی انجانی طاقت کے قبضے میں تھا جو اسے مسلسل تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ سلطان کی بگڑتی حالت نے دربار میں بے چینی پھیلا دی تھی۔ محل کے خدام اور وزراء میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے کہ سلطان پر کسی جادو یا نحوست کا سایہ تو نہیں پڑ گیا۔ دربار کے مشیر جو اکثر معمولی باتوں پر مشورے دیتے اب خاموش ہو چکے تھے۔ ان کے پاس اس غیر معمولی صورتحال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حکیم، طبیب اور جادوگر سب کی تدبیر ناکام ہو چکی تھی۔ وہ جو کبھی مرض کی تشخیص کرنے میں ماہر سمجھے جاتے اب اپنی ناکامی کا اقرار کرتے نظر آتے۔ ایک دن جب سلطان اچانک سے دوڑا پڑا تو ایک حکیم جو اس کے قریب کھڑا تھا سلطان کے سر پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھایا سلطان نے اچانک اس کے ہاتھ کو زور سے کاٹ لیا۔ حکیم کی چیخ محل کے کمروں میں گونج اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ خون سے بھر گیا تھا اور وہ درد سے تڑپتا ہوا پیچھے ہٹ گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دربار کے تمام افراد ہکا بکا رہ گئے تھے۔ جب ملکہ کو اس حادثے کی خبر ملی تو وہ صدمے میں چلی گئی تھی۔ اس کے دل میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی تھی کہ اگر سلطان کا علاج نہ کیا گیا تو کیا ہو سکتا ہے۔ ملکہ نے اپنی بے بسی اور پریشانی کی عالم میں تمام وزیروں، مشیروں اور دربار کے بزرگوں کو بلا بھیجا۔ وہ ایک بڑی سجی ہوئی مجلس میں بیٹھی تھی جہاں پر کوئی اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ملکہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی آواز لرز رہی تھی جب اس نے دربار کے سامنے اپنا سوال رکھا، ہم اپنے سلطان کی جان بچانے کے لیے کیا کریں گے؟ مجلس میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، جیسے سب کے پاس الفاظ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا تھا مگر کوئی قابل عمل حل پیش نہ کر سکا تھا۔ جب تمام درباری چپ تھے اور دربار میں مایوسی چھا گئی تھی تو اچانک ایک عجیب سی خبر دربار میں پہنچی تھی۔ ایک خادمہ نے اطلاع دی کہ محل کے باہر ایک دیہاتی لڑکی کھڑی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سلطان کا علاج کر سکتی ہے، لیکن اس لڑکی کی شرط نے سب کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ بدلے میں وہ شاہی طبیب کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتی ہے۔ بھلا یہ کون سی رات تھی؟ وہ آپس میں رشتے میں کیا لگتے تھے؟ یہ شرط سن کر دربار کے بڑے بڑے مشیر چونک گئے تھے۔ ایک لمبے عرصے تک دربار میں اس عجیب و غریب شرط پر بحث ہوتی رہی۔ کچھ مشیر اسے رد کرنے کا حق میں لیتے کیونکہ یہ ایک کبیرہ گناہ تھا، جبکہ دوسرے مشیر اس بات پر زور دیتے کہ سلطان کی جان بچانا اولین ترجیح ہے۔ بالآخر سب نے اپنی نظریں نیچے کر لیں اور متفق ہو گئے کہ لڑکی کی شرط قبول کر لی جائے۔ دربار کے بزرگوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اگر یہ علاج سلطان کی جان بچا سکتا ہے تو پھر یہ گناہ بھی جائز ہے، لیکن انہوں نے یہ بات سخت راز میں رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ بات باہر نہ نکل سکے۔ اس شرط پر متفق ہونے کے بعد دربار میں ایک عجیب سا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ ہر کسی کے دل میں ایک خوف سا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے، مگر اس وقت سلطان کی جان بچانا ان کے لیے سب سے اہم تھا۔ لڑکی کو محل میں لایا گیا۔ وہ ایک سادہ سی دیہاتی لڑکی تھی جس کے کپڑے بوسیدہ تھے اور چہرے پر مٹی کی تہ چڑھی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی جو اس کے اندر کی طاقت کی گواہ تھی۔ وہ بغیر کسی خوف کے محل کے اندر چلی گئی۔ ملکہ نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی، مگر پھر اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو چھپاتے ہوئے کہا، اگر تم واقعی ہمارے سلطان کی جان بچا سکتی ہو تو ہم تمہاری شرط پر ماننے کو تیار ہیں۔ لڑکی کو سلطان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ تاریک تھا اور اس میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان کے جسم پر پسینے کی تہ جمی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھی۔ لڑکی نے سلطان کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس نے اپنے چہرے کو جھکا کر سلطان کے ہاتھ پر اپنا لاب لگایا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ حیران تھے کہ یہ کس قسم کا علاج ہے، مگر لڑکی پورے اعتماد کے ساتھ اپنے کام میں مشغول رہی۔ اس نے سلطان کے جسم پر کچھ دوائیں پڑھیں اور پھر سلطان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ لڑکی کے علاج کے چند لمحے بعد کمرے میں موجود لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ سلطان کے جسم میں ایک عجیب سی سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے جسم کے دورے اچانک ختم ہو گئے تھے اور اس کی آنکھوں میں
دوبارہ زندگی کی روشنی نظر آنے لگی تھی۔ سلطان نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ وہ دوبارہ ہوش میں آ گیا تھا۔ کمرے میں موجود لوگ خوشی سے جھوم اٹھے تھے اور ملکہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ ہر کوئی حیران تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس کے اندر ایسی کیا خاص بات ہے جس نے سلطان کو دوبارہ زندگی دی ہے۔ رات کا وقت آیا اور دربار کی شرط کے مطابق لڑکی کو شاہی طبیب کے کمرے میں لے جایا گیا۔ یہ ایک مشکل لمحہ تھا، مگر دربار کے قوانین کے تحت یہ لازمی تھا۔ شاہی طبیب نے دل میں ایک عجیب سا بوجھ محسوس کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ سب سلطان کی جان بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ لڑکی نے اس رات طبیب کے ساتھ وقت گزارا اور اس دوران محل میں ایک عجیب سی خاموشی چھا رہی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کیا اور سب نے اپنے دلوں میں اس واقعے کو دفن کر دیا۔ اگلی صبح لڑکی نے سب کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ اس نے اپنے کام مکمل کر دیے۔ اس نے بتایا کہ سلطان کی بیماری ایک بدروح کی وجہ سے تھی جو اس کے جسم میں داخل ہو گئی تھی۔ لڑکی نے اس بدروح کو نکالنے کے لیے اپنی روحانی طاقت کا استعمال کیا تھا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ اب اس سلطنت سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اور دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ دربار میں موجود ہر کوئی اس لڑکی کے الفاظ سے حیران تھا، مگر کسی نے اس سے مزید سوال نہیں کیا تھا۔ لڑکی نے محل کو چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ لوگوں کے دل میں اس لڑکی کی پر اسراریت ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئی تھی۔ وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کیسے اس نے سلطان کو ٹھیک کیا تھا، یہ سب راز بن گیا تھا۔ دربار کے لوگ اسے ایک دیوی یا مقدس ہستی سمجھنے لگے تھے، مگر اس کا راز کبھی کھل نہ سکا تھا۔ سلطان کی حالت میں مسلسل بہتری آئی تھی اور کچھ دنوں کے اندر وہ دوبارہ دربار میں اپنی مکمل صحت یابی کی طرف لوٹ آئے۔ وہ اب دوبارہ اپنے تخت پر بیٹھا تھا اور اپنی سلطنت کے امور سنبھالنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ وہی عزم اور طاقت دکھائی دینے لگی تھی جو پہلے اس کی پہچان تھی۔ دربار کے تمام افراد اس کی بحالی پر خوش تھے، مگر ان کے دلوں میں وہ عجیب سا واقعہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا تھا۔ اگرچہ سلطان نے دوبارہ سلطنت کے معاملات سنبھال لیے تھے، مگر دربار میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ لڑکی جس نے سلطان کی جان بچائی، اس کے دربار میں بات کرنا دربار میں ممنوع ہو گیا تھا۔ ملکہ اور وزراء نے اس بات کو سخت راز میں رکھا کہ آخر لڑکی نے کیا کیا تھا اور کیسے اس نے سلطان کو ٹھیک کیا۔ دربار کے بزرگ جانتے تھے کہ اگر یہ بات باہر نکل گئی تو لوگ اسے غلط سمجھیں گے اور اس سے سلطنت کی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ملکہ جو اس سارے واقعے میں سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، ان کے دل میں ابھی بھی خوف اور بے چینی موجود تھی۔ وہ راتوں کو اکثر نیند میں ڈر جاتی اور خواب میں اس عجیب و غریب لڑکی کا چہرہ دیکھتی۔ اس کے دل میں یہ خیال بار بار آتا کہ کیا انہوں نے صحیح فیصلہ کیا تھا، کیا یہ ایک گناہ تھا جس نے اس کے مستقبل کو کسی انجان مصیبت کی طرف دھکیل دیا تھا۔ دوسری جانب سلطان کو بھی کبھی کبھار عجیب و غریب خواب آتے۔ وہ خواب میں خود کو دوبارہ اس تاریک کمرے میں قید دیکھتا تھا جہاں وہ بد روح کے قبضے میں تھا۔ وہ خواب میں اس لڑکی کو بھی دیکھتا جو اس کے پاس آتی تھی اور اس کا علاج کرتی، مگر ہر بار خواب کے آخر میں وہ لڑکی غائب ہو جاتی اور سلطان کو ایک بے چینی میں چھوڑ جاتی۔ ان خوابوں نے سلطان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا تھا، مگر وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرنا تھا۔ محل کے خدام اور درباری چپکے چپکے اس واقعے کے بارے میں باتیں کرتے۔ اگرچہ دربار میں یہ بات ممنوع تھی، مگر لوگوں کے درمیان یہ سرگوشیاں ہوتی رہتی کہ آخر وہ لڑکی کون تھی اور کیسے اس نے سلطان کو بچایا۔ کچھ لوگ اسے دیوی کا روپ مانتے، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ وہ خود ایک جادوگرنی تھی، مگر کوئی بھی اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ سلطان کی بحالی کے بعد سلطان میں مقصد سلطنت میں دوبارہ امن و ایمان قائم ہو گیا تھا۔ لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مشغول رہنے لگے تھے اور سلطنت کی معیشت دوبارہ مضبوط ہونے لگی تھی۔ سلطان نے کئی نئے منصوبے شروع کیے جن سے سلطنت میں خوشحالی آئی تھی، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو اس لڑکی کے واقعے کے بعد اس کے ساتھ تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھول نہیں سکا تھا اور یہ سوچ ہمیشہ کے لیے اس کے ذہن میں رہتی تھی۔ ناظرین، آپ ہی بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہو سکتا ہے؟ شکریہ۔